بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 231 سے لے کر 240 کا آسان اردو ترجمہ بیان کریں گے۔ اگر اس ترجمے میں کوئی مسٹیک، کوئی غلطی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اور اللہ پاک سے توبہ کا امیدوار ہوں۔ اللہ پاک غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 231 سے 240 تک کا آسان اردو ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکو، ان پر زیادتی نہ کرو، اور جو کوئی ایسا کرے بس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دنائی کی باتوں کو جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پینا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کہیں رہے تو اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتا رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والا بڑا علم والا ہے۔ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اپنی منقوہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو۔ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ خرچہ مناسب
طریق پر دیا جائے اور بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی، در حالیہ کا تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں یا وہ خود شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کر دے۔ اور اے مردو، اگر تم معاف کر دو، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپائے ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت عمل میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ۔